مرگی کیا ہے؟ ہم پہلے فرق کریں کہ ایک جو سیجر ہے یعنی جھٹکے لگنے والا جو ایونٹ ہے اور مرگی یعنی ایپیلیپسی جو ڈیزیز ہے اس میں فرق کیا ہے. جھٹکے لگنے والا ایونٹ ہے جس کو ہم سیجر بھی کہتے ہیں. اگر یہ 24 گھنٹے کے وقفے سے دو ہوں وداؤٹ ٹریگر انپرووکڈ تو پھر تو ہم اس کو مرگی کی ڈیزیز کہتے ہیں. ہمارا جو دماغ ہے وہ الیکٹریکل ٹرانسمیشن کا مجموعہ ہے کہ بیسکلی جو ہماری انفارمیشن ہے وہ برق رفتار سے جا رہی ہوتی ہے اور کرنٹ کی طرح ہی ایک پارٹ سے دوسرے تک پہنچتی ہے. اگر یہ کرنٹ کی ٹرانسمیشن صحیح طرح اپنا کام نہیں کری کوئی پرابلم ہے. بچوں کو بخار کے دوران میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی مرگی کی کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ جی اگر تو ایک دفعہ ہے تو نہیں ہے. اکثر او پی ڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ینگ بچیاں پریزنٹ کرتی ہیں اسٹریس کے ساتھ، ایگزامس کی اسٹریس ہے، پڑھائی کی یا کوئی اور اسٹریس ہے، تو کیا بھی آپ اس کو بھی مرگی ڈائگنوز کریں گے؟ اس کو سمجھانے کا آسان جو طریقہ ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ جو سکن ہے اس کو ایک نیچرل رسپانس ہے کہ اگر اس پہ کوئی چیز لگتی ہے تو اس کی سویلنگ ہوتی ہے. برین کا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا کچھ بھی رسپانس ہو جا سکتا ہے اسٹریس کی وجہ سے یا ٹراما کی وجہ سے. ٹنگ بائٹ ہے یہ مرگی کے ہر دورے کے دوران ہو سکتی ہے یا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، یہ اس کا کیا؟ نہیں جی ہر میں تو نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر ہوئی ہے ٹنگ بائٹ، یہ ہمیں تھوڑا سا پتا ہے لوکیشن. جی اگر تو سائڈ پہ ہوئی ہے نا تو پیچھے کی سائڈ پہ تو ہم کہتے ہیں کہ پروبیبلی سیجر ہی. جو حاملہ ہیں اور پریگننسی کے دوران یا پریگننسی سے پہلے وہ ایپیلیپٹک بھی ڈائگنوزڈ ہیں، ایسی خواتین کی پریگننسی کس طرح سے آگے چلتی ہے اور کیا وہ نارملی ڈیلیور کر دیتی ہیں؟ دیکھیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جتنی بھی ڈرگز ہیں جو میڈیسنز ہیں ان میں سے کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو کہ بچے پہ افیکٹ کر سکتے ہیں. مریض کو یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو کیا وہ کمانڈ کو فالو کر سکتا ہے؟ اسے انسٹرکٹ کیا جائے کہ زبان کو مت کاٹو، کیا وہ کوئی کمانڈ فالو کرتا ہے؟ جنرلائز میں تو نہیں کرے گا وہ کہ جی وہ تو کمپلیٹ برین انوالو ہو رہا ہے تو وہ تو نہیں کرے گا، اینڈ دیٹس وائی اٹس این ایمرجنسی. السلام علیکم. ایف ایم صحت زندگی کے پلیٹ فارم ڈاکٹر ڈائلاگ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر اسماعیل یوسف صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ورجینیا ٹیک یونیورسٹی یو ایس اے میں، اور آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے مرگی کی علامات، اس کی وجوہات اور اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب مرگی کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جی اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پہلے فرق کریں کہ ایک جو سیجر ہے یعنی جھٹکے لگنے والا جو ایونٹ ہے اور مرگی یعنی ایپیلیپسی جو ڈیزیز ہے اس میں فرق کیا ہے. جو جھٹکے لگنے والا ایونٹ ہے جس کو ہم سیجر بھی کہتے ہیں، اگر یہ 24 گھنٹے کے وقفے سے دو ہوں وداؤٹ ٹریگر انپرووکڈ ہوں تو پھر تو ہم اس کو مرگی کی ڈیزیز کہتے ہیں. لیکن سیجر یعنی جھٹکے لگنے والا جو ایونٹ ہے وہ خود بہت وجوہات سے ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ہو. اسی لیے دو ہونا بہت ضروری ہے ڈائگنوسس کے لیے فار ایپیلیپسی یا مرگی. بالکل ضروری ہے. اب اس میں دو ٹائپ ہوتی ہیں، ایک فوکل ہوتا ہے یعنی ایک پارٹ آف دا باڈی کو جھٹکے لگ رہے ہوں، اور پھر جنرلائزڈ ہے جس میں پورے جسم پہ پوری باڈی انوالوڈ ہو اس کے اندر. اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت براڈ ہیں. 50% جو گلوبل کیسز ہیں ان کی وجہ ہمیں نہیں پتہ چلتی. باقی جو کیسز ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ جنیات ہیں، موروثی جو ڈیزیزز میں سے آتی ہے کہ فیملی کے اندر تو نہیں رن کر رہی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا کوئی دماغ کے اندر ایسی پرابلم تو نہیں چل رہی جس کی وجہ سے یہ شروع ہوئی، جس طرح گروتھ ہے، ٹیومر ہے، فالج ہے، اس کی وجہ سے. یہ کنجینیٹل پرابلمس ہیں جو پیدا ہونے کی وجہ سے اور ان کی گروتھ صحیح طرح نہ ہو اس کی وجہ سے ہو سکی. پھر میٹابولائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، الیکٹرولائٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ان کی کمی پیشی تو نہیں ہو رہی، انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اس کی جو ٹوٹل جو وجوہات ہے بہت براڈ ہے. لیکن اس کے پیچھے سمجھنا ضروری ہے ہوتا کیوں ہے. ہمارا جو دماغ ہے وہ الیکٹریکل ٹرانسمیشن کا مجموعہ ہے کہ بیسکلی جو ہماری انفارمیشن ہے وہ برق رفتار سے جا رہی ہوتی ہے اور کرنٹ کی طرح ہی ایک پارٹ سے دوسرے تک پہنچتی ہے. اگر یہ کرنٹ کی ٹرانسمیشن صحیح طرح اپنا کام نہیں کر پا رہی، فلو مینٹین نہیں کر پا رہی، کوئی پرابلم ہے، جس طرح مولانا حاصل ٹیومر ہے وہ اس کو کر رہا ہے، یہ ارسپیکٹو انفیکشن ہے وہ اس کو صحیح طرح نہیں کرنے دے رہی، تو پھر آپ کو سیجر
کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر بچوں کو بخار کے دوران میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں, تو کیا یہ بھی مرگی کی کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ جی, اگر تو ایک دفعہ ہے تو نہیں ہے جی. اور اس کو ہم جو فیور کے اندر سیجرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم پیشنٹ کو بالکل لاتے ہیں, ان کو آبزرو کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایک کاز تو پتہ ہے اس کی کہ فیور کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور اس میں بھی جینیٹکس انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پیشنٹس کی کچھ فیملی ہسٹری ضرور ہوتی ہے, تو اس کے اندر ہم ایپیلیپسی کا ڈائگنوسس نہیں دیتے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر او پی ڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ینگ بچیاں پریزنٹ کرتی ہیں اسٹریس کے ساتھ, ایگزامس کی اسٹریس ہے, پڑھائی کی یا کوئی اور اسٹریس ہے, وہ بھی سیم جو پریزنٹیشن کے ساتھ آتی ہیں کہ فٹس کی کمپلینٹ ہے, جھٹکے لگ رہے ہیں, تو کیا بھی آپ اس کو بھی مرگی ڈائگنوز کریں گے یا کچھ اور بھی یہ ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں, اس کی بھی سیجرز کی نا دو ہم براڈ کیٹیگریز کر لیتے ہیں. ایک ایپیلیپٹک کر لیتے ہیں جو ہمیں ایپیلیپسی مرگی کی, اور پھر نان ایپیلیپٹک کر لیتی ہیں جو ہم کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہیں. جی بالکل ہو سکتی ہیں. دیکھیں, اس کو سمجھانے کا آسان جو طریقہ ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ جو اسکن ہے اس کو ایک نیچرل رسپانس ہے کہ اگر اس پہ کوئی چیز لگتی ہے تو اس کی سویلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. برین کا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا کچھ بھی رسپانس ہو جا سکتا ہے اسٹریس کی وجہ سے, یہ ٹراما کی وجہ سے, یہ پرائمری ہسٹری کی وجہ سے, کوئی ڈومیسٹک ابیوز کی وجہ سے, تو اس کے اندر وہ پھر ایکٹ آؤٹ کرتا ہے. وہ علامت ایسے دیتا ہے جس طرح کہ سیجر ہو رہا ہے یا ان کو دورہ پڑ رہا ہے. اس کے لیے زیادہ ضروری دوائیاں مرگی کی نہیں ہیں, اس کے لیے دوائیاں ان کے اسٹریس, ڈپریشن, انزائٹی پرابلمس کو ہینڈل کرنے کے لیے, کاز کو ریلیو کرنے کے لیے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس یا پھر سائیکائٹرسٹ کے پاس ریفر کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, اور جو روٹ کاز ہے اس کو ہم ٹارگٹ کریں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یہ بیماری کس عمر میں زیادہ ہوتی ہے, اور کیا یہ نوجوان لڑکوں میں زیادہ ہے یا لڑکیوں میں زیادہ ہے؟ دیکھیں, اس کی جو کرو ہے نا وہ ود ایج بڑھتی ہے, پھر کم ہو جاتی ہے مڈ لائف کے اندر, جیسی ہو جاتی ہے, اینڈ دین اٹ گوز ڈاؤن, اور پھر اولڈ ایج میں اگین سلولی بڑھ جاتی ہے. تو اس کی جو وہ لینئر نہیں ہوتی اس کی. اور اس کے اندر امپورٹنٹ ایک چیز یاد رکھیں کہ کیا یہ پریونٹیبل ہے کہ نہیں, یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کس میں زیادہ ہے. جو 25% کیسز ہیں وہ پریونٹیبل ہے سیجرز کے. اگین وہ اس کی قسم پہ ہے کہ فار ایگزامپل سر پہ چوٹ لگنے سے سیجرز ہو سکتے ہیں. اب آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ سر پہ چوٹ کے لیے آپ کیا چیز پریونٹ کر سکتے ہیں. موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہنیں, سیٹ بیلٹ پہنیں, گاڑی میں بالکل جائیں. اگر آپ کوئی اسپورٹس ایسے کھیل رہے ہیں جس میں ہیڈ کانٹیکٹ ہے, پھر ہیلمٹ پہنیں. ایک چیز یہ. پھر انفیکشن ایک اور پریونٹیبل, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویکسینیشنز کرائیں. بچوں کی ویکسینیشنز آن ٹائم رکھیں. میننجائٹس ہے جس طرح, اس کی انفیکشن سے بھی آپ کو سیجرز ہو سکتے ہیں. پھر ایک ڈیزیز ہوتی ہے سسٹرکوسس. جی ٹھیک ہے, وہ دنیا کا گلوبلی ٹاپ کاز ہے. جی صحیح ہے. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ ہاتھ واش کریں ہمیشہ, کھانے کو اچھی طرح جو بھی آپ میٹ لے رہے ہیں وہ دھوئیں. اس کے اندر جو جراثیم ہیں ان کے لاروا پھر دماغ تک پہنچ جاتے ہیں, آلودہ دماغ کو بھی کر دیتے ہیں. بالکل آلودہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بارے میں زیادہ بات ہونی چاہیے, وہ نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے, تو جن فیملیز میں یہ جینیٹک ہے, کیا یہ ایوری جنریشن میں رن کرتی ہے فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ, یا کوئی پاز بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی جینیٹکس ہے. اب اس میں جس طرح آٹوسومل ڈومیننٹ یا ریسیسو ہے, وہ ایک سائنٹیفک بات ہے کہ وہ کتنی اس کی انہیریٹنس ہے, کس حد تک وہ اگلی جنریشن میں کرتی ہے یا جاتی ہے, آگے جاتی ہے. تو اس میں تو پھر بہت زیادہ جینز ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ 70% to 80% جو ایپیلیپسی ہے وہ لو انکم کے ملکوں میں پائی جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات؟ اس کی یہ ہے کہ ریسورسز پراپرلی ان کو نہیں مل رہے ہوتے, اور لوگ اپنا تشخیص اور علاج کرنے نہیں چاہتے. اسٹریس کی وجہ سے نہیں, اس میں اس طرح ہے کہ جس طرح ان کو دورہ پڑا, جی ٹھیک ہے, وہ کہیں اور دوبارہ پڑا. اچھا, ان کے پاس فائنینشیل ہارڈشپس ہو سکتی ہیں, ریسورسز لمیٹڈ ہے, نہیں پراپرلی اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا, تو یہ پرابلمز آ سکتی ہیں. ٹھیک. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک انٹرسٹنگ اور فیکٹ ہے, 70% ہے جو سیجر فری ہو سکتے ہیں. اچھا, اگر ان کو ریسورسز مل سکیں. اوکے. تو 80% لوور انکم کے ملکوں میں ایپیلیپسی پائی جاتی ہے دنیا کی, اور 70% ایسے لوگ ہیں جو سیجر فری ہو سکتے ہیں. اگر یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے جو بہت لوگوں کو نہیں پتا. بالکل بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا فالج کے مریضوں کو بھی سیجرز یا فٹس پڑتے ہیں؟
بالکل ہو سکتے ہیں جی. اگین الیکٹریکل ٹرانسمیشن جہاں ڈسرپٹ ہو رہی ہے, کیونکہ فالج کا جو میکنزم ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں خون آپ کا نہیں پہنچ سکا, جہاں آپ کی آکسیجن نہیں پہنچ سکی, تو وہ جو لاس ہے ایریا کا, وہ ایریا جو ہے وہ کام کرنا بند ہو جائے گا اور وہ ڈسرپشن آ سکتی ہے الیکٹریکل ٹرانسمیشن میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو لوگ مرگی کے دوروں کے بعد ایپی وال کا یا اس قسم کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں, کیا یہ لائف لانگ استعمال کرنی پڑتی ہیں یا اس پہ کوئی بریک آ جاتا ہے؟ دیکھیں, اس کا ایک جو ہم نے گائیڈ لائن نکالی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 سال کے اندر کوئی سیجر نہیں ہوا تو پھر ہم دوائیاں سلولی ٹیک آف کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک بہت خوش آئند بات ہے, لیکن جب سیجر آتا ہے تو کیا سیجر آنے کے علاوہ بھی کوئی علامت ہے جس کو آپ سیجر کے فریم میں لا کے دوائیاں کنٹینیو کر سکتے ہیں, جیسے ان پیشنٹس کو اورا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی علامت ہو؟ وہ کائنڈلی ہمارے آڈینس کو تھوڑا بڑا زبردست سوال ہے جی, اور کافی لوڈڈ سوال ہے. دیکھیں, اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیجر کے جو سٹیپس ہیں ان میں سے تو نہیں ان کو کوئی آ رہا, جس طرح ہم نے اورا کا لفظ استعمال کیا. جی, اسے ہم پہلے ایکسپلین کر لیتے ہیں آڈینس کے لیے. اورا جی ایک پارٹ آف دا پروسیس ہے. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو کچھ کو چیزیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, کلرز نظر آ سکتے ہیں, کچھ جو ہے ان کو لگتا ہے دنیا سن ہو گئی ہے جی, وہ آہستہ آہستہ سلو موشن میں چل رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر درد شروع ہو رہی ہے ان کو, اور وہ اس کو مائگریلیپسی میں بھی جا سکتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کا کچھ پارٹ جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو گیا. تو دس از اے وارننگ سائن, مورا از اے وارننگ سائن. اور اس کے بعد کئیوں کو اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اب ان کا پورا سیجر ہٹ ہونے والا ہے, تو سیکنڈ پارٹ پر سیجر آ جاتا ہے جس کے اندر جھٹکے پڑتے ہیں آپ کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ نان کنولسو سیجرز بھی ہوتے ہیں, which means کہ ضرورت نہیں کہ ان کو جھٹکے ہی پڑ رہے ہوں. وہ کس طرح سے پیشنٹ میں بالکل جس طرح ایک اقسام ہے بچوں میں ہوتی ہے ایبسانس سیزرز, ٹھیک ہے, اس کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ اسٹیئر کرتا ہے جی. اب وہ ٹیچرز یہ کہتے ہیں جی میری بات نہیں سن رہا, بچہ دیکھی جا رہا ہے لیکن بات نہیں سن رہا, کلاس میں بیٹھا گھورتا رہتا ہے, وہ بات نہیں سن رہا, اور پیشنٹ فرسٹریٹ ہوتا ہے, سوری ٹیچر فرسٹریٹ ہوتی ہے کیوں نہیں بات سن رہی. لیکن اگر آپ غور کریں تو کچھ میں لپ اسمیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, یا کچھ آئی فلٹر کر رہے یا لپ بائٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا لپ بائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی تشخیص اور علاج دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, کیونکہ اسٹوڈنٹس میں, چھوٹے بچوں میں بھی یہ علامات دکھائی دیتی ہیں, اور آبویسلی ٹیچر جو اگر ویل اویئر نہیں ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بچہ جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا. بالکل جی, اور اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کو تھوڑا سا شیک کریں, ٹرائی کریں اچھا کہ کین ہی گیٹ آؤٹ آف دس اور ناٹ. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. جو کہتے ہیں نا کہ وہ کھو گیا ہے کہیں, تو شیکنگ سے اگر if he's coming back تو یہ نارمل ہے. it's a probability کہ he's just not there, he's just distracted, ٹھیک ہے, وہ کچھ ہو جائے. لیکن جو سیجر کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر it's hard to get it back. لیکن اس کوئی رول آف تھم نہیں ہے یہ, لیکن you can try it. میں آپ کے توسط سے ایک بات کہوں گا کہ جب بھی آپ کو پیرنٹس کو یا پھر ارد گرد کے لوگ ان کو لگے کہ یہ ایک دورہ تھا, سیجر تھا, پلیز ویڈیو ریکارڈ کریں. اچھا, یہ ہمارے لیے نیورولوجسٹ کے لیے, دماغ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے. اور اس سے آپ کیا کس قسم کی انفارمیشن لیتے ہیں اس ایک ویڈیو ریکارڈنگ؟ بالکل جی, اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ٹرو سیجر ہے کہ نہیں ہے, یا پریٹینڈ کر رہا ہے. پریٹینڈ تو مشکل ہے جی, اس میں یہ نان ایپیلیپٹک ہے کہ نہیں ہے, ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سائنز اور سمپٹمز ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. رائٹ, فار ایگزامپل آئیز کا, کہ آئیز ڈیویٹڈ تو نہیں ہے کسی سائڈ پہ, یہ ایک سمپٹم ہے. جس طرح آپ نے ٹنگ بائٹ کی, ہم نے بات کی کہ ٹنگ بائٹ جو ہے وہ another thing ہے, لیکن ٹنگ بائٹ جو ہے وہ سنکپی میں بھی ہو سکتی ہے, بالکل پیشنٹ گر سکتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کہ جو ٹنگ بائٹ ہے یہ مرغی کے ہر دورے کے دوران ہو سکتی ہے یا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, یہ اس کا کیا؟ نہیں جی, ہر میں تو نہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر ہوئی ہے ٹنگ بائٹ, یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیتا ہے لوکیشن. جی, اگر تو سائڈ پہ ہوئی ہے نا جی, تو پیچھے کی سائڈ پہ, تو ہم کہتے ہیں کہ پروبیبلی سیجر ہی تھا. اچھا, لیکن اگین رول آف تھم نہیں ہے, لیکن ہمیں ہنٹس مل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ان کا جو پوسچر ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کے پوسچرز ہم فینسنگ پوز جس طرح ہم لیتے ہیں اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے تھوڑا, یا پھر وہ کرو کٹ لے رہا ہے, کس سائڈ پہ لے رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہنٹس ہیں جو ہمیں ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ بتا دیتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے, جس طرح ہم نے اورا کے پروسیجر کے بعد کیا, اس کے بعد ہم ایک پیریڈ کہتے ہیں پوسٹ ایکٹل پیریڈ. جی, اس کے اندر پیشنٹ کنفیوز ہوتا ہے, ہی از ناٹ ٹو ہمسیلف. تو ہم ہمیشہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی کتنی دیر لگی کہ پیشنٹ اپنے آپ کو واپس نارمل میں آیا. کچھ لوگ 10 منٹ کہتے ہیں, 15 منٹ کہتے ہیں, 20 منٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو ہمیں تینوں جب ملتی ہیں تو پھر ہم اس کی مجموعہ بنا کے کرتے ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ
کیا نیند میں بھی سیجر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس میں پیشنٹس اٹھتے ہیں تو دے آر ناٹ دمسیلوز. نہیں ڈاکٹر صاحب، جب نیند میں سیجر ہوگا تو وہ پریزنٹ کیسے کرے گا؟ مطلب پیشنٹ کو تو پتہ ہی نہیں نا لگ رہا. بالکل. تو obviously اگر کوئی کیئر گیور ہے یا کوئی گھر والا ساتھ لیٹا ہوا ہے تو مے بی ہی اور شی کین، دا اٹینڈنٹ کین فیل، لیکن پیشنٹ نیند میں ہے اور اس کو سیجر ہے تو یہ کیسے پریزنٹ کرے گا؟ بالکل. اور اس میں یہی میں بات کروں، نان کنولسو سیجرز ہوتے ہیں جس میں شیک نہیں کرتے وہ. اوکے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. تو اس کے اندر جب وہ اٹھیں گے تو وہ کنفیوز ہوں گے اور وہ اس طرح جوابات نہیں دے پائیں گے. تو یہ جب اس طرح کے سمٹمز ہوں تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سیجر تو نہیں پیشنٹ کو، اور ایک ون آف دا میجر ڈفرینشیلز ہے جس میں ہم نکالنا ہے. اور آبویسلی اگر کیئر گیور ان کے ساتھ اور وہ شیک کر رہے ہیں تو اس کے اندر اور بھی ڈفرینشیلز ہیں، لیکن ون آف دا ڈفرینشیل از سیجر. ان پیشنٹس کے اندر اور عام پیشنٹ کے اندر بھی ہم ڈائگنوسس کی بات اگر کریں تو اس کے لیے پھر ہم EEG کا استعمال کرتے ہیں کہ جس میں تاریں ہوتی ہیں اور دماغ کی ویوز کو ہم چیک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسی خواتین جو حاملہ ہیں اور پریگنینسی کے دوران یا پریگنینسی سے پہلے وہ ایپیلیپٹک بھی ڈائگنوزڈ ہیں، ایسی خواتین کی پریگنینسی کس طرح سے آگے چلتی ہے اور کیا وہ نارملی ڈیلیور کر دیتی ہیں بچہ، یا پھر ان میں کوئی اس کے اثرات آتے ہیں بچوں میں بھی؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جتنی بھی ڈرگز ہیں، جو میڈیسنز ہیں، ان میں سے کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو کہ بچے پہ افیکٹ کر سکتی ہیں. آلرائٹ. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب اگر آپ کو مرگی کی ڈیزیز ہے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا فرٹیلیٹی پلان کیا ہے، آپ کی کیا پلان ہے بچہ پیدا کرنے کا یا حاملہ ہونے کا، تاکہ آپ کو وہ ڈرگ نہ مل رہی ہو جو بچے کو افیکٹ کرتی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. جس طرح ویلپروئک ایسڈ ایک ہے، بلیک باکس وارننگ ہے کہ آپ نے وہ نہیں دینا. ٹوپیرامائڈ اندر ون ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جتنی اسٹڈیز ہیں وہ انسانوں پہ نہیں ہیں ڈرگس کی پریگننٹ فیمیلز، کیونکہ ایتھیکل نہیں ہے نا جی. بالکل. تو وہ زیادہ تر ہم مائس کی اسٹڈیز پہ ہی کرتے ہیں اور انہی سے ہم لیتے ہیں. تو اس میں کچھ ڈرگز ہیں جو سیف، ہم یہ کیٹیگری ان کو سیف جی لیکن سب کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ ایسی ہیں جو ہم دیتے ہیں، ان کو سٹارٹ کرا دیتے ہیں. کیا مرغی حمل کو ضائع کر سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی کر سکتی ہے، اگر بہت طویل عرصے کا ایک سیجر پڑے اور وہ اتنا پروگریسو ہو کہ اٹ افیکٹس دا ہول باڈی، تو وہ کر سکتی ہے. تو اسی لیے اگین تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے لوگ جو آلریڈی ہائپر ٹینسیو ہیں یا ذیابیطس کے مریض ہیں یا ان کو ہیپیٹائٹس ہے یا کوئی اور میجر بیماری ہے، کووڈ ابھی گزرا ہے، اس کے علاوہ کیلشیم لیولز لوگوں کے لو ہوتے ہیں، یہ تمام بیماریاں کیا ایپیلیپسی کے ساتھ ان کا کوئی منسلک ہوتی ہیں؟ ان کی وجہ سے ایپیلیپسی کی طرف یہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں جی، اس میں اس طرح ڈائریکٹلی تو نہیں ہے. اس میں پھر اگین انفیکشن دیکھنی ہوتی ہے. برین کی انفیکشن تو نہیں ہوگی ان کی کسی وجہ سے، یا کوئی ایسی فال تو نہیں ہوگی کہ جو ٹرومیٹک انجری ہو رہی ہو اس کے ساتھ. لیکن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بلڈ برین بیریئر بنایا ہوا ہے کہ اس کے وہ ایسا بیریئر ہے کہ کوئی چیز اگر گزرنی ہے تو وہ پہلے توڑنا ہوگا. تو اینی تھنگ وچ بریکس دا بیریئر اور وہ برین تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو وہ کاز کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اٹ سیلف 50% کازز اگین آر ان نون. ڈاکٹر صاحب، کیا دماغ کی، انسانی دماغ کی پیوند کاری ممکن ہے؟ بالکل جی. اب تو یہ سیجرز کی ہم اگر ایپیلیپسی کی بات کریں تو اس کے اندر تو اب بڑی زبردست ڈیوائسز آ گئی ہیں، برین سٹیمولیٹرز ہم ان کو کہتے ہیں. اور ویگل نرو سٹیمولیٹر، ہماری ایک نرو ہے ویگس، اس کے بھی سٹیمولیٹرز ہیں جو کہ یہ مرغی کی جو ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں. تو اب تو بڑی جدید آلات بھی آ چکی ہیں، جدید دوائیاں بھی آ چکی ہیں، اور اگین میں نے کہا ہے کہ 70% ایسے پیشنٹس ہیں جو سیجر فری ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ جو مرغی کے مریض ہیں وہ ادویات کے ذریعے یا باقی تھراپیز کے ذریعے فری آف ڈیزیز ہو سکتے ہیں. بالکل. اور یاد رکھیں کہ 2 out of 3 پیشنٹ جو ہے وہ دوائی اس میں افیکٹ کرے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے مریض جن کو ٹیٹنی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں اور اسٹیٹس ایپیلیپٹکس کے مریض میں آپ کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں؟ جی، اسٹیٹس ایپیلیپٹکس اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو سیجر ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس کو پھر کنٹرول کرنا اوبیسلی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ بڑھتا جائے گا آپ کے ریسپیریٹری پرابلمس بھی شروع ہو سکتی ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اسی وقت دوائی کوشش کرتے ہیں ایمرجنسی میں لے جائیں ان پیشنٹ کو، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹنگ کے نیچے دوائی رکھیں گے، پھر آئی وی جو ہے ہم ان کو دے دیں. کوشش یہی کرتے ہیں کہ آئی وی ہی ان کو دیں کیونکہ اٹس ویری ہارڈ کہ ٹنگ کے نیچے رکھیں ایز دے کین بائٹ دیم سیلفز. سو ہم وہ نہیں کرتے. میں نو کہ ایک پریکٹس ہے ادھر
لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ کریں اس کو. ٹھیک ہے جی. جو ٹیٹنی ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈیزیز ہے, اسی لیے اب جو ٹیٹنس کی ویکسینیشن ہے وہ بچوں کو دینا بہت ضروری ہے. اس کے اندر کنزیکٹیو ٹوچز اور سوئچز ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین پیشنٹ پوسچر بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر کانشیس لیول ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو اسٹیٹس ہے یا سیجر ہے اس کے اندر کانشیس لیول از ناٹ دیئر. فوکل کے اندر ہو سکتا ہے لیکن جو جنرلائز ہے اس کے اندر نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب جب مریض کو یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو کیا وہ کمانڈ کو فالو کر سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ اسے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے, یا وہ اگر زبان اس کی کٹ رہی ہے اسے انسٹرکٹ کیا جائے کہ زبان کو مت کاٹو, کیا وہ کوئی کمانڈ فالو کرتا ہے یا وہ آٹو پے سیجر چلتا ہے اور پھر اپنے ہی آپ اوور ہو جائے؟ جی جنرلائز میں تو نہیں کرے گا وہ. ٹھیک ہے جی, وہ تو کمپلیٹ برین انوالو ہوا ہوا ہے تو وہ تو نہیں کرے گا, اینڈ دیٹس وائی اٹس این ایمرجنسی. اس طرح ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ کچھ پیشنٹس ایسے ہیں اسپیشلی بزرگ اسٹروک پوسٹ اسٹروک ان کو سیجر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی آئیز دیکھتے ہیں تو ان کی ڈیویٹ ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, ان کو پرابیبلی سیجر ہو رہا ہوتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں وہ ہلکا کنولس بھی کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایک پاسبلٹی ہے. تو اس کے اندر یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسی پیشنٹ ہو آپ ان کو لیفٹ ڈیکوپریٹس پوزیشن پہ لٹائیں, ان کا ایئر وے دیکھیں کہ ان کو آکسیجن پراپر کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اینڈ دین کال دی ایمرجنسی اسی ٹائم آپ کریں. بالکل ٹھیک. اب تو ہم کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو ہم پیشنٹس کو دے دیتے ہیں کہ جیسے ان کو سیجر ہو تو آپ ان کو دے دیں. اوکے, کہ جیسے ان کو ہاں فوراً کو سیجر ہو. کچھ کو ہم 3 منٹ ویٹ کرنے کا بھی کہتے ہیں. اگر ان کا ایسا سیجر ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اٹس ویری ریزسٹنٹ تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم ان کو فوراً بھی دوائی دے دیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ میسج ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ایپیلیپٹک ہیں, جو مرگی کے مرض سے متاثر ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اپنا کوالٹی آف لائف جو ہے نا اس کی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو اس بات کا شک ہے کہ آپ کو مرگی کی ڈیزیز ہے, پلیز ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں. اگین 70% لوگ سیجر فری ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے آپ کو ایسی دوائیاں دیں جو آپ کو مرگی کے دوروں سے بچا سکیں, اور پھر 2 سال بعد دوائی کو بھی ہم سلولی ختم کر سکیں. ایزیسٹ سیڈ دین ڈن, لیکن گول یہ لیکن پاسبل ہے, اور پھر مرگی کے مریض الٹیمیٹلی ایک ڈیزیز فری لائف کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل آ جاتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم ان کو دوائی سے ختم کرتے ہیں. ایزیئر سیڈ دین ڈن اگین, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب شو میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے ہم سے شیئر کی آج ایپیلیپسی کے بارے میں اور مرگی کے بارے میں. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ, کچھ نئی صحت آگاہی کے ساتھ. ٹل دین کیپ آن واچنگ FM صحت زندگی. اللہ حافظ. یہ ہے FM صحت زندگی 103.8.